چاہتا ہے وہ کہ میرا بندہ کسی سبب سے بھی جہنمی نہ بنے. اولاد والدین کے ایک ایک حقوق بتا دیے کہ بات بھی کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، تاکہ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جب ایک بیٹا اپنے باپ کا ادب کرے گا تو یہی عمل اس کا جنت میں جانے کا سبب بن جائے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ والد کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، فرمایا کہ الوالد اوسط من ابواب الجنہ، فرمایا کہ باپ والدین دنیا میں جنت کیسے، یہاں ڈائریکٹ باپ کو جنت کا دروازہ کہا. میرے آقا فرماتے الوالد اوسط من ابواب الجنہ، جنت کا عام دروازہ بھی نہیں، جنت کے بہت سے دروازے ہیں سینکڑوں لاکھوں کی تعداد میں، لیکن فرمایا جو جنت کا مین گیٹ ہے سبحان اللہ وہ انسان کا والد ہے. الوالد اوسط من ابواب الجنہ، جنت کا مین گیٹ یہ جنت، یہ انسان کا باپ ہے. اللہ نے باپ کو جنت کا مین گیٹ بنایا. اگر کوئی چاہے اسے ضائع کر دے، چاہے تو اس کی حفاظت کرے. مطلب کیا ہے؟ فرمایا جنت کا مین گیٹ ہر جنتی چاہے گا جنت میں جاؤں تو میرا داخلہ چھوٹے چھوٹے دروازوں سے نہ ہو، سبحان اللہ. میں جاؤں تو جنت کے مین گیٹ پہ میرے نعرے لگے اور مجھے جنت کے مین گیٹ سے ندا دی جائے کہ آپ تیرے لیے چھوٹے دروازے نہیں، بڑا کھلا ہے، ادھر سے جنت میں داخل ہو. تو میرے آقا فرماتے جو چاہتا ہے اسے طویل سفر نہ کرنا پڑے، جنت کے ایک دروازے سے لے کے دوسرے دروازے تک کا بھی بڑا طویل سفر ہے. تو جس کا نام جس دروازے پہ لکھا ہوگا اسے اسی دروازے پہ جانا پڑے گا. یہ بھی ایک طرح کی مشقت ہے. ایک ہے قریب والا دروازہ اور ایک اسے چھوڑ کے کہا جا نہیں تم یہاں سے نہیں آ سکتے، اگلے سے آؤ. تو ایک ہے جنت کا مین گیٹ، ادھر پولیس راج سے گزرے گا، آگے مین گیٹ ہوگا، نعرے لگیں گے اب تو نے بڑا سفر کر لیا، اب مزید تمہیں سفر نہیں کرنا پڑے گا، آج جنت کے مین گیٹ سے داخل ہو جا. سبحان تو اللہ. یہ کون سا خوش نصیب ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جو دنیا میں اپنے باپ کا ادب کرے، اپنے باپ کی خدمت کرے، اس کا احترام کرے، ساری زندگی اس کا ادب اور احترام کرتے ہوئے گزرے. فرمایا یہ وہ عمل ہے کہ رب ذوالجلال کل جنت کے مین گیٹ سے اس خوش نصیب کو داخل فرمائے گا. والدہ کی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے امام بہقی نے اس کو شعب الایمان کے اندر اس کو روایت کیا ہے. ایک شخص حضرت اکرمہ اس کو روایت کرتے ہیں، ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے اور آپ کی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک مرد ہوں، جہاد کرنے کا شوق بڑا ہے، لیکن میرے آقا جنہوں نے جہاد کی عظمت اور فضیلت کو بھی بیان کیا، بخاری میں ایک جگہ پہ حضور سے جب پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا ہے تو سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان لانے کے بعد میرے محبوب نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے. لیکن جب یہ صحابی آئے حضور سے جہاد کی اجازت مانگی، میرے آقا فرماتے حل لک من ام، پتا تو تھا گھر کے حالات بھی اور یہ بھی پتا تھا اس صحابی کی جو ماں ہے ان کے سوا سہارا کوئی نہیں، اگر ان کو میں جہاد کی چھٹی دے دیتا ہوں، پیچھے ماں نے پانی بھی پینا ہے، کھانا بھی کھانا ہے، وہ خود اٹھ نہیں سکتی چارپائی سے، ساری خدمت کرے گا کون؟ تو پوچھ لیا حل لک من ام، ماں ہے نا گھر میں تمہاری؟ کہا نام یا رسول اللہ. فرمایا فالزمھا ان الجنۃ تحت اقدام الامہات. سبحان اللہ. فرمایا جہاد میں جانا ہے تو نے جنت کے لیے، تیری جنت جہاد میں نہیں، تیری جنت ماں کے قدموں کے نیچے آباد ہے. سبحان اللہ. فالزمھا، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں کسی جہاد میں جانے کی حاجت نہیں، کسی جہاد میں جانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے آباد ہے. یعنی کہاں ایک طرف جہاد اور کہاں گھر میں اپنے گھر میں رہ کے اپنی ماں کی خدمت کرنا. اور ایک حدیث کے اندر تو لفظ یہ ہے، میرے محبوب نے جب پوچھا والدین تمہارے زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میری امی جان زندہ ہیں. فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو جتنی تمہاری زندگی ہے، ملے گا کیا؟ فرمایا فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ، صرف ایک عمل کر لو، ماں کی خدمت کر لو، فَأَنْتَ حَاجٍ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. سبحان اللہ. گھر بیٹھے حاجی بھی بن جاؤ گے،
گھر بیٹھے عمرے کا ثواب بھی ملے گا اور اللہ تمہیں گھر بیٹھے جہاد والی نیکی بھی عطا فرما دے گا۔ کہاں جہاد اور کہاں حج اور کہاں عمرہ؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ ساری نیکیاں تمہیں گھر بیٹھ کے بھی مل سکتی ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ اپنی ماں کی خدمت کرو، اس کے جو حقوق ہیں انہیں پورا کرو۔ رب ذوالجلال یہ 3 نیکیاں اس ایک عمل میں تمہیں عطا فرما دے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الادب المفرد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھو اس حدیث کو سننے کے بعد جس نے اس سے پہلے یہ نہیں سنی تھی، اگر والدین کی خدمت میں کوئی کجی رہی، آج تک کوئی کمی رہی، اس کو سننے کے بعد دل میں اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ بھی کرنی ہے اور آج سے یہ عہد کرنا ہے کہ اتنا معمولی سا عمل ہے لیکن ہمارا رب معمولی عمل پہ ہمیں نوازتا کتنا ہے، اور میں اپنے آپ سے کتنی بے وفائی کر رہا ہوں کہ میرا سب کچھ میرے گھر میں ہے، جنت جانے کا سبب میرے گھر میں موجود ہے، اور میں بھولا ہوا ہوں، میں کبھی فلاں کے در پہ کبھی فلاں کے در پہ۔ ہر انسان کا دنیا اسلام لانے کے بعد مقصد یہ ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں، میں جنت میں جاؤں۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، اگرچہ 5 وقت کا نمازی ہے وہ بھی چاہتا جنت میں جاؤں، نہیں پڑھتا وہ بھی چاہتا ہے جنت میں جاؤں، گناہ میرے بخشے جائیں۔ تو جس کے جنت میں جانے کا سبب گھر میں موجود ہو اور وہ بھولا ہوا ہو، آج جب اسے پتا چلے تو اس پہ وہ نادم بھی ہو، توبہ بھی کرے اور آج سے عہد کرے کہ پہلے جو کمی رہی ہے آج کے بعد والدین کی خدمت میں کوئی کمی اور کوئی کجی نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من مسلم لہو والدان مسلمان، فرمایا کوئی بھی مسلمان جس کے والدین ہوں اور وہ دونوں مسلمان ہوں، کافر کی بات ہی نہیں، کافر بیٹا اپنے کافر ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کرے، کوٹھی بنگلہ لے کے دے دے، اس کی خدمت کے لیے نوکر چاکر رکھ دے، جو چاہے کر لے، ایک رتی بھی اسے اجر نہیں۔ یہ جتنا بھی اجر و ثواب ہے یہ اسلام کی برکت ہے، یہ ساری اسلام کی برکت ہے کہ مسلمان بیٹا اپنے مسلمان والدین، فرمایا جو بھی مسلمان اس کے والدین ہوں مسلمان ہوں، یُسْبِحُ إِلَيْهِمَا، وہ صبح کرے ان کے پاس، صبح ہو نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنے والدین سے دور نہیں، صبح نماز پڑھی، صبح ان کے پاس کی، نماز پڑھنے کے بعد ان کے پاس آ گیا، نیت کیا ہے؟ مُقْتَسِبًا، نیت یہ ہے کہ میں اپنے والدین کو دیکھوں، رات کو میں نے ان سے جدائی میں گزاری ہے، اب میں صبح ہوئی سب سے پہلے ان کا اللہ کی عبادت کرنے کے بعد اپنے والدین کے چہرے کا دیدار کروں، مقتصباً ثواب کی نیت سے، طلب ثواب کی خاطر اپنے والدین کو دیکھے، اِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَيْنِ مِنَ الْجَنَّةِ، صرف دیکھنے پر کہ اس نے صبح کی اپنے والدین کے پاس، اس پہلی گھڑی میں جب دیکھے گا اللہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیتا ہے، سبحان اللہ، 2 دروازے اس کے لیے جنت کے کھل جاتے ہیں۔ کتنی بڑی نیکی ہے کہ جنت کے دروازے اس کے لیے کھلے۔ اب جس کے لیے جنت کا دروازہ کھلے وہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ کتنی بڑی نیکی، کتنی بڑی عظمت ہے کہ صرف صبح کی ہے والدین کے پاس اور محبت کی نظر سے انہیں دیکھا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں طلب ثواب کی نیت سے دیکھے، خالق کائنات جل جلالہ 2 دروازے کھولتا ہے۔ ایک وہ دروازے ہیں جنت کے جو ہمیں کھلنے کے لیے پورے سال کا انتظار کرنا پڑتا ہے، سال بھر، رمضان کا موسم آئے پھر حضور فرماتے جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے بند ہو گئے۔ یہ وہ دروازے ہیں ہر روز جو 2 کھلے ہیں وہ بند نہیں ہوتے، ہر روز اللہ نئے دروازے کھولتا ہے، سبحان اللہ۔ اس کے لیے نہ سال کی ضرورت، نہ مہینے انتظار کی ضرورت، نہ ہفتہ انتظار کی ضرورت، ہر صبح جب دیکھتا ہے اللہ اس کے نام کے جنت میں 2 دروازے کھول دیتا ہے۔